بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ میڈل ایسٹ میں جنگ تیز، امریکہ نے ایران پر نئے حملے شروع کر دیے۔ امریکی سینیٹ کام نے ایران کے خلاف حملوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے۔ کل دوپہر 3:30 پر شروع ہونے والے ان حملوں میں میزائلوں اور بموں کی بچھاڑ کی گئی۔ شیراز شہر کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ چابہار پورٹ پر بھی حملہ کیا گیا، جو ایران کی معاشی زندگی کی اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ ایران کے ساحلی فوجی ٹھکانوں، میزائل لانچ سائٹس اور ساحلی دفاعی نظاموں پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کو خطرے سے بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ صورتحال دن رات تیزی سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کا منہ توڑ جواب، امریکی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرون سے جوابی حملے۔ ایران کے بہادران انقلاب نے امریکہ کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے کویت، بحرین اور اردن میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں پر ایک بار پھر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ خیبر شیکن، ذوالفقار اور فتح 110 میزائلوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ بحرین میں امریکی 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کویت میں پیٹریاٹ دفاعی نظام اور ہیمارس راکٹ لانچر تباہ کر دیے گئے۔ اردن کی الزرق ایئر بیس پر بھی بڑا حملہ کیا گیا۔ ایران نے عرب ممالک سے امریکی فوجی نکالنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کا ایرانی فوجی بیرک پر زبردست حملہ۔ ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان کے بامپور شہر میں ایرانی آرمی کی بیرک پر امریکہ نے 13 میزائل داغے۔ اس حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید ہو گئے جبکہ کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ یہ موجودہ جنگ نے امریکی فوج کا آرمی پر پہلا براہ راست حملہ ہے۔ ایران نے شدید مذمت کی ہے اور منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ حملہ ایران کے اندرونی علاقے میں کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تنازع مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران پر سویلین انفراسٹرکچر پر بھی حملے۔ ایران کے صوبہ خوزستان کے حویزہ شہر میں گندم کے بڑے ڈیپو کو امریکی حملوں سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ دشت اوان کے علاقے پر بھی سویلین مقامات پر حملے ہوئے۔ ایران کا الزام ہے کہ امریکہ اب صرف فوجی ٹھکانوں تک محدود نہیں رہنا چاہتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر پاور گریڈ اور انرجی نیٹ ورک کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اس سے ایران میں عام لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ چابہار پورٹ پر حملہ، ایران کی معاشی زندگی خطرے میں۔ امریکہ نے ایران کے چابہار پورٹ پر حملہ کر دیا۔ پورٹ کے سویلین کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ چابہار بھارت کی حمایت یافتہ انٹرنیشنل ٹریڈ کوریڈور کا اہم حصہ ہے جو پاکستان کو بائی پاس کرتا ہے۔ ایران اسے اپنے مستقبل کا اہم معاشی گیٹ وے سمجھتا ہے۔ اس حملے سے پورے علاقے میں تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارت اور وسطی ایشیا کی تجارت پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے اڈے پر ایرانی حملے، فوجی سامان یورپ منتقل۔ ایران کے حملوں کی شدت بڑھتے ہی امریکہ نے اپنے کچھ اڈوں سے قیمتی اور جدید فوجی سازوسامان یورپ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ کلسٹر وار ہیڈ والے میزائلوں نے امریکی اور عرب ممالک کے ایئر بیس سسٹم کو ناکام کر دیا۔ اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر شدید نقصان ہوا۔ امریکہ اب حساس ڈرونز اور جاسوسی آلات کو اردن سے اٹلی اور یورپی ممالک منتقل کر رہا ہے۔ یہ ایرانی حملوں کے سامنے امریکی فوج کی احتیاطی نقل و حرکت بتائی جا رہی ہے۔ صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بجلی گھر پل تباہ کرنے کی نئی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور برج کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک وہ خود نہ کہیں کہ بس ہو گیا۔ انہوں نے ایران پر زور دیا کہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے، جبکہ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ امریکہ اب ایران پر دباؤ بڑھانے کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ ایران کا خطرناک اعلان، آبِ ہرمز بند رہے گی۔ ایران کی بہادران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ آبِ ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی بحری کارروائیاں ختم نہیں کرتا۔ تیل اور گیس کی برآمد کے دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنانے کی وارننگ دی گئی ہے۔ ایران کا واضح پیغام ہے کہ یا تو سب کے لیے راستہ کھلا رہے گا یا کسی کے لیے بھی نہیں۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی۔ امریکی فوج نے ایران کے بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی طرف جانے والے جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ مشرق وسطی میں 20 سے زائد امریکی جنگی بحری جہاز اور سینکڑوں طیارے تعینات ہیں۔ سینٹرل کمانڈ نے ایران کے ساحلی فوجی اڈوں پر
نئے حملوں کی لہر مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی طرف سے بھی جوابی حملے جاری ہیں، پورا علاقہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایران کے معاملے پر امریکہ چین میں پہلا بڑا تصادم۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے باعث امریکہ اور چین کے درمیان پہلا بڑا تصادم سامنے آیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے مطابق ایران سے تیل خریدتا رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر چین نے ایران کا تیل خریدا تو اس پر ٹیرف عائد کیے جائیں گے۔ ایران پر حملوں اور پابندیوں کے باوجود چین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ صورتحال عالمی سطح پر نئی کشیدگی پیدا کر رہی ہے۔ ایران کا سخت موقف، تیل اور گیس کی ترسیل روکنے کی دھمکی سے عالمی منڈیاں تشویش میں مبتلا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر دباؤ اور فوجی کارروائیاں جاری رہی تو خطے میں تیل اور گیس کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق توانائی کی گزرگاہیں سب کے لیے کھلی رہیں گی یا پھر کسی کے لیے بھی نہیں۔ اس بیان کے بعد عالمی توانائی منڈیوں میں بے چینی مزید بڑھ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز میں کسی بھی بڑی رکاوٹ سے عالمی سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے۔ یورپ اور ایشیا کے کئی ممالک اپنی توانائی کی ضروریات کے باعث اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سرمایہ کار بھی تیل اور گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے خدشات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو عالمی معیشت پر اس کے نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ فی الحال تمام نظریں خطے کے نمائندہ عسکری اور سفارتی پیش رفت پر مرکوز ہیں۔ توانائی بحران کا خدشہ، عالمی معیشت اور سپلائی چین پر نئے خطرات منڈلانے لگے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر مشرق وسطی میں تیل اور گیس کی ترسیل متاثر ہوئی تو دنیا کو بڑے معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ صنعت اور بجلی کی پیداوار پر براہ راست اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یورپ، ایشیا اور دیگر درآمدی ممالک کے لیے ایندھن کی فراہمی ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سپلائی کم ہونے کی صورت میں عالمی منڈیوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ بعض ممالک اپنے اسٹریٹجک ذخائر استعمال کرنے پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ کاروباری حلقوں میں بھی غیر یقینی صورتحال کے باعث تشویش پائی جا رہی ہے۔ تاہم ابھی تک مکمل سپلائی بند ہونے کی کوئی آزادانہ تصدیق سامنے نہیں آئی، اس لیے آئندہ چند روز عالمی منڈی کے لیے انتہائی اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ ڈرون جنگ نے دفاعی نظام کے لیے نئے چیلنج کھڑے کر دیے۔ حالیہ تنازعات میں ڈرون ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال نے جدید دفاعی نظاموں کی موثریت پر نئی بحث چھیڑ دی۔ ماہرین کے مطابق کم بلندی پر پرواز کرنے والے چھوٹے ڈرونز کا بروقت سراغ لگانا بعض اوقات مشکل ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی ممالک اپنے فضائی دفاعی نظام کو جدید بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مستقبل کی جنگوں میں ڈرونز کا کردار مزید بڑھ سکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے مقابلے کے لیے نئے ریڈار اور دفاعی نظام تیار کیے جا رہے ہیں، تاہم ان منصوبوں کو مکمل ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسی دوران مختلف ممالک اپنی دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی بھی کر رہے ہیں۔ موجودہ تنازعہ نے واضح کر دیا ہے کہ جنگی ٹیکنالوجی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن، آبِ ہرمز پر 20% ٹول کا منصوبہ ختم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر 20% ٹول لگانے کا اعلان واپس لے لیا۔ اس پر امریکی انتظامیہ خود کہہ رہی ہے کہ ایسا فیصلہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی جسے امریکہ نے مسترد کر دیا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ خود اسی راستے پر چل پڑے ہیں۔ عالمی سطح پر ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ ایران کی خفیہ پہاڑی تنصیب پر امریکہ کو سخت وارننگ، کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل۔ ایران نے امریکہ کو سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی انتہائی محفوظ زیر زمین فوجی تنصیب جسے پیکیکس ماؤنٹین کہا جاتا ہے کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا جواب انتہائی سخت ہوگا۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ مقام قومی سلامتی کا اہم حصہ ہے اور اس کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکہ کو شبہ ہے کہ اس پہاڑ کے اندر حساس فوجی یا جوہری نوعیت کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔ دوسری جانب ایران ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے صرف دفاعی تنصیب قرار دے رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ کے اندر گہری اور مضبوط سرنگیں موجود ہونے کی اطلاعات ہیں جنہیں تباہ کرنا آسان نہیں۔ اب تک کسی آزاد بین الاقوامی ادارے نے ان دعووں کی تصدیق نہیں کی، جس کے باعث صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر کسی غلط اندازے کی بنیاد پر کارروائی کی گئی تو خطے میں ایک نیا اور وسیع تنازع جنم لے سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے بعد ایران کا دو ٹوک موقف، حملہ ہوا تو امریکی مفادات بھی نشانے پر ہوں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کے بعد ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کسی بھی فوجی حملے کا جواب صرف ایک مقام تک محدود نہیں رہے گا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں موجود امریکی مفادات اور اتحادی بھی جوابی کارروائی کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تہران کا موقف ہے کہ امریکہ اس تنصیب کو جوہری سرگرمیوں سے جوڑ کر ممکنہ فوجی کارروائی کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ مقام حساس عسکری سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں دونوں ممالک کے بیانات نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ خطے کے کئی ممالک بھی اس تنازع پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ پر پڑ سکتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی کے چین جانے کی افواہیں، روسی خصوصی طیارے نے نئی بحث چھیڑ دی۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے بارے میں سوشل میڈیا اور بعض غیر ملکی رپورٹس میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر چین منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کی آزمائشوں کی بنیاد ایک روسی خصوصی طیارے کی تہران سے بیجنگ روانگی کو بتایا جا رہا ہے۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ پر اس پرواز کی معلومات سامنے آنے کے بعد مختلف دعوے گردش کرنے لگے ہیں، تاہم اب تک ایسا کوئی سرکاری ثبوت یا بیان موجود نہیں جو ان اطلاعات کی تصدیق کرتا ہو۔ ایران، روس اور چین تینوں ممالک نے بھی اس حوالے سے کوئی باضابطہ موقف جاری نہیں کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف کسی پرواز کی بنیاد پر کسی اہم شخصیت کی موجودگی کا نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فی الحال مجتبیٰ خامنہئی کے چین پہنچنے کی خبریں صرف قیاس آرائیوں تک محدود ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔